اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اے رسول، آپ کے پروردگار نے اپنے خاص بندے زکریا پر جو خاص رحمت کی تھی یہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، کہا اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، اور میرے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو ہی مجھے خاص اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا اس سے پہلے ہم نے کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے ازراہ تعجب کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں؟ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے ہی اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت قرار دے۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بھی برابر 3 رات دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ بس وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرو۔ جبکہ حکم خدا کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا اور بڑھا تو ہم نے کہا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و حکمت سے نوازا، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اسے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے رسول، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں گئیں، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی فرشتہ کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ مریم نے گھبرا کر کہا کہ اگر تو پرہیزگار آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں؟ فرشتہ نے کہا، یوں ہی ہے، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے وہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور جگہ چلی گئی۔ اس کے بعد درد ذہ اسے کھجور کے درخت کے تنا کے پاس لے گیا اور کہا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل نسین منسین یعنی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اور ایک منادی نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ مریم، رنجیدہ نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چھوٹی سی نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف لا، وہ تم پر تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ بس تو خرمے کھا اور نہر کا پانی پی، اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے چپ کے روزہ کی منت مانی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچہ کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس لائی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ کہاں سے آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے جو ابھی گہوارہ میں کم سن بچہ ہے؟ مگر وہ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں ہوں مجھے مبارک بنایا ہے، اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔